बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। डीकॉम पार्ट फर्स्ट में तफसील के साथ शॉर्ट हैंड के बुनियादी असूल पढ़ा दिए थे। कुछ तालिब इल्म काम ना करने की वजह से शॉर्ट हैंड में बहुत पीछे रह गए थे और कुछ शॉर्ट हैंड भूल चुके होंगे, जिसकी वजह से आज हम एक बार शॉर्ट हैंड के बुनियादी असूल रिवीजन कर लेते हैं। शॉर्ट हैंड पढ़ने से आप सब तलबा को मज़ीद फ़ायदा होगा और डिक्टेशन भी बेहतर तरीके से ले सकेंगे। डिक्टेशन लेने के लिए आपको तमाम बुनियादी असूल, शॉर्ट फॉर्म, फ्रेजेस और आउटलाइन पर मुकम्मल अबूर हासिल करना होगा। अब आपके क्लास के तमाम लेक्चर्स डिक्टेशन ऑनलाइन हैं। तमाम दोस्तों को कॉलेज चैनल के बारे में बता दें। यूट्यूब पर गवर्नमेंट सादिक कॉलेज ऑफ कॉमर्स बहावलपुर का चैनल है। तमाम प्रोफेसर साहबान के लेक्चर्स मौजूद हैं। खूब फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया। आज हम शॉर्ट हैंड के बुनियादी असूल पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक कंसोनेंट, स्ट्रोक्स, वावल्स, डिफ्थांग, शॉर्ट फॉर्म, फ्रेजेस, इनकी आज हम आगे तफसील पढ़ते हैं। शॉर्ट हैंड की अहमियत। शॉर्ट हैंड के ज़रिए कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने, नोट करने वाला काम किया जाता है। शॉर्ट हैंड को सॉन्ग रिकॉर्डर भी कहा जाता है। कान रिसीवर का काम करते हैं। दिमाग आउटलाइन बनाने का काम करता है। पेंसिल हाथ लिखने यानी रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। नोटबुक ऑडियो कैसेट का काम करती है। शॉर्ट हैंड एक रस्मुल ख़त है। आज हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। शॉर्ट हैंड इज़ द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्पोकन साउंड बाय रिटन साइन। बोली गई आवाज़ को मखसूस निशानात से लिखना। आवाज़ यानी साउंड को मखसूस निशानात से लिखना। आज हम ये देखेंगे साउंड क्या है, इसको किन निशानात से ज़ाहिर करते हैं, इनके करैक्टर्स क्या हैं, कौन कौन से निशानात हैं। शॉर्ट हैंड को दरअसल 3 अहम आवाज़ों में तकसीम किया गया है। कंसोनेंट, वावल्स, डिफ्थांग, ये 3 चीज़ें हैं। कंसोनेंट 24, स्ट्रोक ये 26 बनते हैं। वावल्स 12 हैं। इंग्लिश में 5 वावल थे। शॉर्ट हैंड में 12 वावल हैं। 6 लॉन्ग वावल और 6 शॉर्ट वावल। इसके बाद तीसरे नंबर पर डिफ्थांग है, ये 4 हैं। इसके बाद शॉर्ट फॉर्म, फ्रेजेस। शॉर्ट फॉर्म आवाज़ को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले कंसोनेंट हैं। कंसोनेंट 24 हैं, 12 वावल्स हैं और 4 डिफ्थांग हैं। 24 कंसोनेंट, इनमें पहले जो ग्रुप है इनको स्ट्रेट स्ट्रोक कहते हैं। द फर्स्ट 6 कंसोनेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट स्ट्रोक रिटन डाउनवर्ड। पहले 6 अलामात ऊपर से नीचे की तरफ लिखे जाते हैं और ये तमाम स्ट्रोक सीधे हैं। पी, बी, टी, डी, जे, जे, ये इंग्लिश में 6 स्ट्रोक हैं।
اور پی کو اس نشان سے ظاہر کرتے ہیں، بی کو ہیوی اسٹروک سے ظاہر کرتے ہیں، ٹی کو لائٹ اسٹروک سے ظاہر کرتے ہیں، ڈی کو ہیوی اسٹروک سے ظاہر کرتے ہیں، جے کو لائٹ اسٹروک سے ظاہر کرتے ہیں، جے کو ہیوی اسٹروک سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تیر کے نشان وہ رخ یا ڈائریکشن ظاہر کرتے ہیں جس طرف اسٹروک لکھے جاتے ہیں۔ انگلش میں اس کی یہ ساؤنڈ ہے بی، پی، بی، ٹی، ڈی، جے۔ ایز ان میں یہ الفاظ ہیں۔ کنسوننٹ کا جو دوسرا گروپ ہے یہ کرو اسٹروک ہے۔ یہ 8 اسٹروک ہیں، یہ اوپر سے نیچے کی طرف لکھے جاتے ہیں اور تمام کے تمام اسٹروک ڈاؤن ورڈ ہیں۔ ایف، وی، ایتھ، دی، ایس، زی، ایش، جی۔ یہ شارٹ ہینڈ میں ان کے نشانات دیکھیں، ایف، وی، ایتھ، دی، ایس، زی، ایش اور جی۔ یہ ساؤنڈ ہے ایف، وی، ایتھ، دی، ایس، زی، ایش، جی۔ یہ الفاظ ہیں، سامنے یہ شارٹ فارم ہے۔ تیسرا جو گروپ ہے اس میں لائٹ اسٹروک بھی ہیں، کرو اسٹروک بھی ہیں، ہاریزنٹل اسٹروک ہیں۔ یہ تمام کے تمام اسٹروک لیفٹ ٹو رائٹ لکھے جاتے ہیں، کے، گے، ایم، این، انگ، ایل، وے، یہ ان کی ساؤنڈ ہے، الفاظ ہیں، سامنے یہ شارٹ فارم لکھی ہوئی ہیں۔ یہ پہلے بھی آپ کو ان کی تفصیل میں نے بتا دی تھی، آج مختصر آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ کنسوننٹ ہے تیسرا گروپ، اور آخر میں چوتھا گروپ، ہر کنسوننٹ 2 نشانات ہیں، یعنی آر کنسوننٹ ایک ہے، اس کے علامات 2 ہیں، 2 اسٹروک سے ظاہر کرتے ہیں۔ آر، ایک کو رے کہتے ہیں، دوسرے کو آر کہتے ہیں۔ رے کو اپ ورڈ لکھا جاتا ہے اور آر کو ڈاؤن ورڈ لکھا جاتا ہے۔ یہ آر کنسوننٹ کی 2 اقسام ہیں۔ اسی طریقے سے ایچ کنسوننٹ، اسے ہم ہے کہتے ہیں، یہ اپ ورڈ بھی لکھا جاتا ہے اور ڈاؤن ورڈ بھی لکھا جاتا ہے۔ کنسوننٹ کے جوڑے بنائے گئے ہیں، پی، بی۔ پی کی ہلکی آواز ہے، اس کو لائٹ اسٹروک سے ظاہر کرتے ہیں۔ بی کی آواز بھاری ہے، اس کو ہیوی اسٹروک سے ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اسٹروک لائٹ ہوگا اس پر پینسل پر زور نہیں دیا جاتا، اور جو ہیوی اسٹروک ہوتا ہے اس پر پینسل پر زور دے کر لکھا جاتا ہے۔ ساؤنڈ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کنسوننٹ، واول اور ڈفتھانگ۔ آج میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں یہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کنسوننٹ کون سا ہے، واول کون سا ہے، ڈفتھانگ کون سا ہے۔ کنسوننٹ 24 ہیں، جب ہم ان کو لکھتے ہیں یہ 26 اسٹروک بن جاتے ہیں۔ منہ یا گلے کے کسی حصے میں سانس کو روک کر بولنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے کنسوننٹ کہتے ہیں، جیسے بی، ٹی، ڈی، جے۔ جب یہ کنسوننٹ بولتے ہیں تو آواز رگڑ کھا کر نکلتی ہے، اسے ہم کنسوننٹ کہتے ہیں۔ واول، کھلے منہ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے واول کہتے ہیں۔ انگلش میں یہ 5 واول ہیں، شارٹ ہینڈ میں 12 واولز ہیں، 6 لانگ واول اور 6 شارٹ واول۔ ان کو ڈاٹس اور ڈیشز سے ظاہر کرتے ہیں۔ ڈفتھانگ، واول کے مجموعے کو ڈفتھانگ کہتے ہیں۔ 2 واول مل کر ایک واول کی آواز دے اسے ڈفتھانگ کہتے ہیں۔ شارٹ فارم، ایسے الفاظ جو بار بار استعمال میں آتے ہیں یا کثرت سے بولے جاتے ہیں، ان کو سنگل نشان سے ظاہر کرتے ہیں، جیسے بی، اٹ، ڈو، وچ، دی۔ یہ ایسے الفاظ ہیں، ہیو، تھنک، دیم،
واز, شیل, یوزول یہ شارٹ فارم ہیں. ان کو مکمل طور پر یاد کریں, ان کی بار بار پریکٹس کریں, یہ زیادہ استعمال میں آتے ہیں. اس کے بعد فریز الفاظ کو ملا کر لکھنے کو فریز کہتے ہیں. دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملا کر جب لکھتے ہیں تو یہ فریز بن جاتی ہے. یہ تیز لکھنے میں مدد دیتی ہے. آخر میں آپ کو شارٹ ہینڈ نہ سیکھنے کی وجوہات بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سے اسٹوڈنٹ ہیں جو شارٹ ہینڈ صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے یا دوران تعلیم چھوڑ جاتے ہیں. نمبر 1, اسٹوڈنٹ کا شارٹ کٹ کے چکر میں پڑھنا. نمبر 2, کلاس کے دوران لیکچر پر دھیان نہ دینا. نمبر 3, شارٹ ہینڈ کی پریکٹس دھیان سے نہ کرنا. نمبر 4, روزانہ کی بنیاد پر پریکٹس نہ کرنا. نمبر 5, شارٹ ہینڈ سیکھنے میں اپنی مرضی شامل نہ ہونا. یہ 5 وجوہات ہیں جن کی بنا پر اسٹوڈنٹ پراپر طریقے سے شارٹ ہینڈ نہیں سیکھ سکتے. شارٹ ہینڈ میں بار بار پریکٹس کریں, لکھیں, اس کے بعد شارٹ ہینڈ آئے گی. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم واولز کے بارے میں